بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کلینیکل سائیکالوجی کے حوالے سے۔ یہ وہ شعبہ ہے کہ جو طالبات کے اندر مقبول عام ہے، بلکہ اب تو طلبہ کے اندر بھی اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کی ضرورت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ یعنی یہ ایور گرین جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس طرح کا ایک فیلڈ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد پریکٹیکل لائف میں جب جاتے ہیں تو وہاں ان کے ساتھ کیا پیش آتی ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، میرٹ اس کا بہت ہائی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پریکٹیکل فیلڈ کے اندر جا کے لوگ کیوں پریشان ہیں، لوگ کیوں ڈسٹرب ہیں۔ اور ایک بی ایس کلینیکل سائیکالوجی کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایم ایس کی طرف جاتا ہے، لیکن فیلڈ کے اندر اس کو کبھی تو جگہ نہیں ملتی، کبھی اس کے لیے کام نہیں ملتا، کبھی اسے کچھ نہیں ہوتا، تو آخر پرابلم کہاں پر ہے؟ میں آج آپ کے ساتھ اسی بات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ کلاس کے اندر جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ نے جو کچھ پڑھ لیا ہے وہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن میں اس کے اندر تھوڑا سا کچھ اضافہ کروں گا، تو لہٰذا سائیکالوجی والوں میری بات سنو اور آرام سے اسے پلے باندھو، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، سائیکالوجی کے اندر جب آپ آتے ہیں، کلینیکل سائیکالوجی کے اندر، تو اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ 4 کام ہوتے ہیں جو بنیادی طور پہ، یا 4 آبجیکٹیو کہہ لیں یا 4 کام کہہ لیں۔ وہ یہ ہے کہ نمبر 1 آپ کو اسیس کرنا ہوتا ہے، اسیسمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ یا جو کلائنٹ یا جو بھی فرد آ رہا ہے ہمارے پاس، اس کا پرابلم کیا ہے، اس کا ایشو کہاں پر ہے، کس طرح کا پرابلم ہے، کس نیچر کا پرابلم ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز، تو مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے ایموشنل جو انٹیلیجنس ہے، یا ایموشنل اس کی جو ڈس آرڈر ہے، یا ایموشنل پرابلمز ہیں، وہ اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے، 4 بڑی چیزیں کہ جس کو کیا۔ اور اس کام کے لیے اوبویسلی جو چیز سب سے سائیکالوجی کے اندر، مطلب ظاہر ہے آپ بلڈ ٹیسٹ تو آپ نہیں لے رہے، آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کے پاس ہے آبزرویشن، یعنی آپ کی آنکھ میں اور آپ کی بصیرت میں، آپ کے دماغ میں اور آپ کے دل کے اندر اتنی طاقت اور اتنی قوت ہونی چاہیے کہ آپ ایک نظر دیکھنے اور اس کو آبزرو کرنے کے بعد آپ کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا ٹول کیا ہے؟ دوسرا ٹول ہے انٹرویو، کہ آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں، بات چیت کریں، ڈسکشن کریں، اور اس سے چیز کو نکالیں۔ اور وہ چیز ظاہر ہے کہ کبھی تو ڈائریکٹ آسانی سے آ سکتی ہے، لیکن موسٹ آف دا کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی چیز کو لے نہیں سکتے۔ اب کیا ہوگا کہ اب آپ کو انڈائریکٹ سائڈ پہ جانا پڑے گا۔ اب انڈائریکٹ جا کے آپ کو چیز کو لینا ہے، تو یہ مہارت تو آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے ٹیسٹ کرنا، اور وہ ٹیسٹ تو وہ بایولوجی کے ٹیسٹ تو ہوتے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، بایو میٹرکس ہوتے ہیں، کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ کہ آپ اس ٹیسٹ کو، کہ جو ڈفرینٹ مطلب کویسچنز ہوگا، کوئی مطلب انوینٹری ہوگی، کوئی اور چیز ہوگی، کوئی پکچرز بنانے کے، تو ان چیزوں کے ساتھ آپ نے اس چیز کو کرنا ہے۔ اور اس سارے کام کا الٹیمیٹ کیا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ کلیئر ہونا چاہیے۔ الٹیمیٹ کیا ہے کہ آپ نے کسی فرد کی جو پرسنل لائف ہے اس کو آپ نے سیٹل کرنا ہے، بہترین کر دینا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی پروفیشنل لائف، کہ لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، لوگوں کے ساتھ بات چیت، لوگوں کے ساتھ ایشوز، ان کو آپ نے سیٹ کر دینا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایجوکیشن کے اعتبار سے چیز کو دیکھیں گے کہ ایجوکیشن میں کوئی پرابلم آ رہا ہے، پڑھائی میں پرابلم آ رہا ہے، کوئی بچہ پڑھ نہیں پا رہا، لرن نہیں کر پا رہا، کوئی سلو ہو گیا ہے، کوئی اور چیز ہوگی، ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے چوتھی چیز جو آتی ہے، وہ ہے کیریئر پلاننگ اینڈ کیریئر ایڈجسٹمنٹ، یعنی آپ نے کسی فرد کی کیریئر کو، اس کو پلان کرنا ہے، یا وہ کسی کیریئر میں ہے تو اس کے اندر کوئی پرابلم آ گئی ہے، تو اب آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ میں اگر اس کو مختصر الفاظ میں یہ کہوں کہ آپ نے انسانوں کو ایک اچھی، ایک متوازن اور ایک مفید زندگی دینی ہے، اور یہ دیکھیں کتنا بڑا کام ہے۔
ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ کتنا بڑا کام کرتا ہے کہ وہ ایک اچھی متوازن اور جناب مفید یعنی جو پروڈکٹیو لائف جس کو ہم کہتے ہیں وہ لائف لوگوں کو دے، تو یہ یقیناً ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اور یہ چیز کیسے ہوتی ہے، یہ وہ فرد نہیں کر سکتا جو آدم بیزار ہو، یہ وہ فرد کرے گا کہ جو اسے انسانوں سے محبت ہو، جسے انسانوں سے تعلق ہو، جسے انسانوں کے ساتھ ملنے میں، انسانوں کو اس کو گرو کرنے میں، ان کی ڈیولپمنٹ کرنے میں انہیں خوشی ملتی ہو۔ پھر دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر کیوریاسٹی ہو، اس کے مائنڈ میں سوالات اٹھتے ہوں، اس کے مائنڈ میں مختلف باتیں اٹھتی ہوں، تو یہ اس کے ساتھ یہ ہو سکے گا۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ جو اگر آپ کے سامنے اگر ہوگی تو تب آپ اس کو کر سکیں گے۔ اب اس کے لیے مارکیٹ کے اندر جو مطلب اناؤنسمنٹس آتی ہیں، جو جابز ویکینسیز آتی ہیں، وہ مختلف ناموں سے آتی ہیں۔ کبھی کوئی کلینیکل سائیکالوجسٹ کے لیے آئے گی، کبھی کوئی سائیکالوجسٹ کے آئے گی، کبھی کونسلنگ کے لیے آئے گی، کبھی اسکول کونسلنگ کے لیے آئے گی، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے آئے گی۔ تو یہ مختلف ناموں سے، مختلف چیزوں سے یہ چیز آتی ہے۔ پھر یہ جو اسٹڈی ایبراڈ کے ادارے ہیں، یہ بھی کیریئر کونسلنگ کے لوگوں کو وہاں پہ لیتے ہیں، اور آپ نے اگر کلینیکل سائیکالوجی کیا ہے تو آپ اپنی اسٹڈی کو وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو جاب مارکیٹ سے ریلیٹڈ انشاءاللہ میں کسی دوسری ویڈیو میں، کسی دوسرے موقع پہ آپ کو ان ڈیٹیل اس بارے میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں آپ کو یہ چیز کرنی چاہیے۔ ہم اس کے بعد اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ فیلڈ کے اندر پراپرلی آپ کو کن کن چیزوں پہ فوکس کرنا ہوتا ہے، یا کون سی بنیادی چیزیں جو آپ کو کرنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو انٹریکٹ کرنا ہے، کس سے؟ لوگوں سے، یعنی لوگوں سے براہ راست آپ کو انٹریکٹ کرنا ہے نا۔ تو وہ اس لیے کرنا ہے کہ آپ اسیسمنٹ کر سکیں، نیڈ اسیسمنٹ ہو سکے۔ نیڈ اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہوں گے کہ نیڈ اسیسمنٹ یہ ہے کہ آپ دوسرے فرد کی ضرورت کو سمجھیں کہ اس کا اصل پرابلم کیا ہے، اس کو ایشو کیا ہے، اس کو ایشو کیسے ڈیولپ ہوا اور کس طرح یہ چیز آئی۔ اس چیز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے پراپرلی کہ ایشو، دیکھیں ایشو جو ہے بعض کا بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن سامنے آپ کے بہت بڑا آ رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو چھوٹے سے ایشو کو آپ ایک بڑے انداز سے اگر ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر بڑی خرابی ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو کلائنٹ ہے یا اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی بھی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، یا اس کے پیرنٹس یا اس کے لاحقین پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا خیال کرنا کہ ایگزیکٹلی جتنا پرابلم ہے اس کو اتنا کرنا۔ پھر دوسری چیز ہے کہ آپ کو اسیسمنٹ کرنی ہے۔ اسیسمنٹ کس لیے کرنی ہے؟ اس لیے کرنی ہے کہ اس کے پرابلم کو دور کریں۔ اسیسمنٹ یہ نیڈ اسیسمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اسیسمنٹ ہے کہ جو آپ باقاعدہ کسی ٹیسٹ کے ذریعے سے کرتے ہیں، اپنی آبزرویشن سے کرتے ہیں، اپنے انٹرویو سے کرتے ہیں، لیکن ٹارگٹ کیا ہے کہ اس فرد اور اس کلائنٹ یا اس کونسلی کی آپ نے اس کی جو پرابلم ہے اس کو سالو کر دینا ہے، اور منیمم ٹائم کے اندر آپ نے اس کام کو کرنا ہے۔ لیکن ٹائم کا برڈن نہیں لینا، بلکہ آرام سے اس کام کو کرنا ہے، اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور پرسکون رہ کے اس کام کو کرنا ہے، گھڑی کی طرف نہیں دیکھنا۔ پھر ایک اور کام آپ کو کرنا پڑے گا یا کرنا پڑتا ہے، وہ ہے رپورٹ رائٹنگ۔ رپورٹ رائٹنگ کیوں؟ ہر کلائنٹ کی رپورٹ لکھنی ہوتی ہے اور اپنے پاس ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس کتنے بڑی تعداد کے، اب 2001 سے لے کے اب تک میرے پاس کتنے لوگ آئے ہیں، میں نے سب کا ریکارڈ رکھا ہے، اور میں نے ان کا جو فزیکل مطلب ہارڈ کاپیز ہے وہ بھی رکھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سسٹم کے اندر بھی ان کا سارا ریکارڈ محفوظ کیا ہے۔ یہ ریکارڈ رکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو ایویلیویٹ کر سکیں کہ وہ کس لیول پہ پہنچا ہے، کس جگہ پہ ہے، اور اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا کام کرنے چاہیے، کیا کام نہیں کرنے چاہیے، اب اس کو ڈوز کتنی دینی ہے، بات کون سی سمجھانے کی، اب کیا چیز کرنے کی ہے، یہ چیز کرنے کی۔ اب ہے ورکنگ۔ دیکھیے آپ کی ورکنگ جو ہے، کلینیکل سائیکالوجسٹ ہو یا سائیکالوجسٹ ہو، اس کی ورکنگ کئی طرح سے ہوتی ہے۔ مثلا ایک تو یہ ہے کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ ورکنگ سٹارٹ کی، اپنا کلینک بنایا، اپنا آفس بنایا، کاؤنسلنگ سینٹر بنایا، کوئی چیز بنائی اور اس کے اندر آپ نے کام شروع کر دیا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔
تو اس میں دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ بھی آپ ایک ڈاکٹر کے ساتھ، وہ سائیکیٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ان کے پاس، لیکن ڈاکٹر کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ نارملی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایسے مریض اور ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جن کے ساتھ آپ اس کام کو کر سکیں گے، لیکن دوسرے ڈاکٹر جو ہیں ان کے پاس ان کیسز کی تعداد چونکہ بہت کم ہوتی ہے، اس لیے اس میں پھر یہ بہتر ہوتا ہے کہ ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو، کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ایسا کیس اگر آ جائے تو اس کو پھر آپ کی طرف ریفر کیا جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ اس کی 3 شکلیں بنیں گی، یا آپ انڈیپینڈنٹ کریں گے، یا کسی ڈاکٹر یعنی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ اٹیچ ہو کر کریں گے، اور یا پھر آپ ہاسپٹل یا کلینک کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، اور اس طریقے سے آپ اپنے اس کام کو کریں گے۔ اب یہ کام جو ہے یہ ہوتا کس طریقے سے؟ دیکھیں، اس کام کے اندر سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کو فیس ٹو فیس کام کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ آپ کے اندر آپ کو دیکھنا چاہیے اور اپنے اندر یہ مہارت بنانی چاہیے کہ جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھے وہ آپ کے ساتھ آرام سے بات کر سکے۔ اس میں آپ کے فیشیل ایکسپریشن بھی میٹر کرتے ہیں، اس میں آپ کی باڈی لینگویج بھی میٹر کرتی ہے، اس میں آپ کی ڈریسنگ بھی میٹر کرتی ہے، اس میں آپ کا جو اسٹائل ہے، اسلوب ہے، طریقہ ہے، اور آپ کا جو فرینڈلی ہونا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں میٹر کریں گی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ فیس ٹو فیس کو جو ہے وہ یہ بڑی سب سے بنیادی چیز ہے، اور یہ بعض کا تو ٹف بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے 1 to 1 بیٹھے ہیں اور اس سچویشن کے اندر آپ کو ٹائم بھی لگتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ ایک ذرا ٹائٹ اور مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو پریکٹس بھی کرنی چاہیے اور تیار بھی ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لانگ سٹنگ، اس میں بیٹھنا بہت پڑتا ہے، یعنی ایک کلائنٹ آپ کے پاس آیا ہے تو وہ ڈاکٹر کی طرح نہیں ہے کہ 5 منٹ اس نے لیے، 10 منٹ لیے اور وہ گیا اور آپ تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے، اب آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، کچھ کر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایک کلائنٹ آیا ہے، ہو سکتا ہے وہ 1.5 گھنٹہ آپ سے لے گا، گھنٹہ لے گا، اور اس کے مقابلے میں پیسے تو آپ کو اتنے ہی لمیٹڈ ملیں گے۔ تو اب یہ کہ اس کے لیے آپ کو مینٹلی تیار ہونا چاہیے کہ کوئی بھی سچویشن ہو تو آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے اور ابھی سے سوچنا ہے۔ جب فیلڈ کے اندر جانا ہے تو کام کی نوعیت اس طرح کی ہوگی۔ تیسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو لوگ آپ کے ساتھ ملتے ہیں وہ نمبر 1 تو یہ کہ ذرا ان پلیزنٹ ہوتے ہیں۔ دوسری بات ایک یہ ہوتی ہے کہ ذرا ان کے اندر نا اینگری پن اور اینگرنیس بہت زیادہ ہوتی ہے نا، غصہ ہوتا ہے، اور وہ ان کی حالت ظاہر ہے خراب ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہوتے، فریش ہوتے تو آپ کے پاس آتے ہی کیوں؟ اس لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں کہ وہ ان میں اینگرنیس آ گئی ہے یا ان پلیزنٹ سچویشن ہے۔ تو اس سچویشن کو دیکھنے، سمجھنے، ڈیل کرنے کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے، اور آپ کو اپنے مائنڈ کو اس کے مطابق ریڈی کرنا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں اور کون کون سے کام ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس کام کو کروں تو یہ ایک بہت اچھے اور بہتر رزلٹ اس کے مل سکتے ہیں۔ اور آخر میں جا کے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہو ول لیڈ، کہ اس فیلڈ کے اندر وہ کون لوگ ہیں کہ جو کامیاب رہتے ہیں، جو مطلب لیڈ کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے وہ انڈیپینڈنٹ جا کے کام کریں، یا وہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ اٹیچ کام کریں، یا پھر وہ کسی ہاسپٹل میں کام کریں، تینوں پوزیشنز کے اندر وہ لیڈ کرتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیے ان کی کچھ کوالٹیز ہیں، وہ کوالٹیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ پرابلم سینسٹیو ہوتے ہیں، یعنی اتنے وہ ان کے پرابلم کو جیسے ہوتا ہے نا کہ جسٹ ایسے ہاتھ رکھا تو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کیا ہے، تو وہ اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا پرابلم یہ ہے اور یہ ہے، اتنا یہ چیز، یہ پہلی کوالٹی ہے ان کے اندر کہ جو ان میں موجود ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر آئیڈیاز بہت آتے ہیں، ان کے پاس فلوئنسی آف آئیڈیاز جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک آئیڈیا، ایک بات کلائنٹ نے کی ہے یا اسٹوڈنٹ نے کی ہے تو آپ کے پاس اس کو دوسری جواب دینے کے لیے موجود ہے۔ بچے نے آ کے آپ کے سامنے والدین کی لڑائی کا، آپ کے سامنے ان کے غصے کا، ان کے ٹیچر کی بات کا، کچھ کا آپ نے کہانی کی ہے،
لیکن آپ کے پاس اتنے آئیڈیاز ہونے چاہیے کہ اگر 50 باتیں آتی ہیں تو آپ 50 ڈیفرنٹ آئیڈیاز اس کو ری فریم کر سکیں، اس کی سچویشن کا ایک سکے کا دوسرا رخ آپ اس کو دکھا سکیں. تو یہ اگر آپ کے پاس آئیڈیاز جو بہت زیادہ ہوں گے تو تبھی آپ اس کام کو کر سکیں گے، ورنہ آپ کے لیے یہ. تیسری اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جو کچھ ہیں آپ کو اوریجنیلٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. آپ کو بالکل کوئی اپنے اوپر کوئی ماسک نہ چڑھا کر بیٹھیں، اپنے آپ کو بنا کر نہ بیٹھیں، اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں اور اپنے آپ کو بالکل ایزی لے کے چلیں. اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کی ورتھ بنے گی اور کلائنٹ جو ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوئی ہے، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرے گا. تو آپ کی جو اوریجنل ہونا ہے، اوریجنلٹی جو ہے، یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. میرا اتنا لمبا ایکسپیرینس ہے، میں نے اس بات کو ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ اس پہ مطلب کبھی بھی کمپرومائز اور کبھی بھی کوئی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ، یعنی آپ کسی توقع کے بغیر، کسی کنڈیشن کے بغیر اگر کوئی ایک چھوٹی سی بھی بات آپ کے سامنے آئی ہے، اچھی بات آئی ہے اور جس کی تعریف کی جا سکتی ہو، ذرا سی بھی پوائنٹ آپ کے سامنے آیا تو اس کی کھل کے تعریف کرتے ہیں. اور یہ حوصلہ، یہ چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس آنے والے کی آپ کھل کے تعریف کر سکیں اور تعریف اس کو دے سکیں. تو لہٰذا اس کے نتیجے میں آپ کے پاس یہ آپ کو اس کا بہت بڑا ایج ملے گا، بہت بڑا فائدہ ملے گا. پھر اس کے بعد ہے آپ کا اورل ایکسپریشن، کہ آپ جو وربلی بات کرتے ہیں تو بات کرنے کا آپ کا اسٹائل کیسا ہے. یعنی آپ دھیمے، ٹھنڈے، آرام سے بات کرتے ہیں، اپنی پچ کو مناسب رکھتے ہیں، جو دوسرے کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوتی، پریشان کن نہیں ہوتی، کچھ اور نہیں ہوتا. یا یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے لیے ذرا یہ عجیب و غریب انداز سے آپ چیزیں کو کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ کا جو اورل ایکسپریشن ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہے ایکٹیو لسننگ، کہ آپ اس کی پوری بات کو سنیں، توجہ سے بات کو سنیں، اس کی ہر چھوٹی بڑی بات کو سنیں، اس کے ہر چھوٹے بڑے پوائنٹ کو سمجھیں، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے. پیپر آپ کے سامنے ہو اور ہر بات کو آپ نوٹ کرتے جائیں، ہر بات کو آپ کے سامنے ہو کہ اچھا یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ اس طرح سے ہے. تو کوئی چیز بھی ہو اور اس میں یہ کہ اچھے طریقے سے اس کام کو کریں. پھر اس کے بعد ایک آپ کو ہونا چاہیے کہ سوشل پرسیپشنس، کہ آپ سوشلی لوگ چیزوں کو کیسے پرسیو کرتے ہیں. تو یہ جو پرسیپشننس ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس علاقے کے لوگ کس طرح کی بات کو کس طرح لیتے ہیں. مثلا اور یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو سر پہ پیار دینا بڑی اچھی اور بڑی نارمل بات سمجھی جاتی ہے، لیکن ایسے علاقے بھی موجود ہیں کہ جہاں بچوں کو پیار دینا جو ہے انتہائی نیگیٹو ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہے تو آپ کی کچھ بھی ایج ہے، کوئی بھی چیز ہے، بڑی ایج ہے صحیح، میرے برابر آپ ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے کہ، لیکن اس کے باوجود آپ اوائڈ کریں کہ فزیکل ٹچ سے، اس کو پیار سے، اس کو مختلف چیزوں. تو لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ کو نالج اچھا ہوگا کہ مختلف علاقے، مختلف قومیں یا کوئی اور طبقے ہیں تو وہ جو ہے وہ کس چیز کو کیسا لیتے ہیں. تو یہ جتنا بڑا نالج آپ کے پاس ہوگا پریکٹیکلی آپ اتنا زیادہ ہی اس کو اچھے طریقے سے آپ اس کو کر سکیں گے. پھر اس کے بعد ہے آپ کے پاس سروسز کے بارے میں، کہ سروس جب کسی کو دی جاتی ہے تو سروس کی اپنی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے اور سروس کو کس طریقے سے ڈیلیور کیا جاتا ہے اور سروس کو کس طریقے سے اچھا بنایا جا سکتا ہوتا ہے. اور یہ ایک مینیجریل قسم کی یا مینجمنٹ سائنسز کی ایک چیز ہے. چونکہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو پراپرلی پتہ ہونا چاہیے، اس کا نالج ہونا چاہیے اور اس کے بالکل ٹھیک سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب اس کے بعد میں آپ کو ایک اور جو چیز، کہ دیکھیے آپ نے ساری چیزیں کر لیں لیکن یہاں ابھی کچھ باقی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیلف کنٹرول. کبھی بھی اپنا کنٹرول، اپنے اوپر جو آپ کا کنٹرول ہے اس کو ختم نہ ہونے دیں، اور اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دینا کہ میں نے زبردستی کو کنٹرول کیا ہوا ہے. نہیں،
بلکہ ریلیکس نارمل رہتے ہوئے آپ اپنے کنٹرول کو پورے طریقے سے اچھے طریقے سے قابو کریں اور اس کو آرام سے بات کریں. اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ کے لیے کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی اور آپ بہت اچھے طریقے. پھر یہ ہے کہ انیشیٹو لینا، یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. اور آخری بات جو آپ سے میں یہ کہوں گا وہ یہ کہ دیکھیے آپ کو ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پورا نالج ہونا چاہیے کہ ایک فرد کیسے گرو کرتا ہے، یعنی اینتھروپالوجی جس کو ہم کہتے ہیں اس کا اچھا نالج، اور ایک سوسائٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے یعنی سوشیالوجی کا نالج. یہ آپ کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اتنا اچھا ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوکل لینگویج، کہ آپ جس علاقے میں کام کرتے ہیں، جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ اگر لوگ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے انگریزی کے اتنے ٹیون ہوں کہ آپ کے ساتھ بالکل کمفرٹیبلی ساری چیزیں کر سکیں. تو آپ کو لوکل زبان بہت اچھی آنی چاہیے، اردو بہت اچھی آنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو انگلش تو آپ کو پاس آتی ہوگی، ظاہر ہے آپ نے پڑھا ہے، آپ جانتے ہوں گے، ان چیزوں سے واقف ہوں گے، تو یہ چیزیں تو آپ کے پاس ہوں گی. تو یہ چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ایز اے کلینیکل سائیکالوجسٹ یا ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کے راستے کھلے ہیں، آپ کا میدان کھلا ہے. آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ آپ بہت دعائیں بھی دیں گے. اللہ آپ کو کامیاب کرے اور کامران کرے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں. اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.